अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सफ़िया तनवीर, इदारा दारुल ख़ैर करीमिया चेलीपुरा औरंगाबाद से मैं सर्टिफ़िकेट फंक्शनल अरबिक इन सर्टिफ़िकेट कोर्स की मुअल्लिमा हूँ। आज हम देखेंगे पहला सबक हमारा फंक्शनल अरबी का अद्दर्सुल अव्वल, जिसका नाम है हुरूफ़ तहजी। हुरूफ़ तहजी अलिफ़ मिलाकर 29 हैं। इसको पढ़ने के तरीक़े देखिए। हम अलिफ़ जिसमें कि 3 वर्ड्स आते हैं, जैसे अलीफ़ लाम फ़ा, ये 3 हुर्फ़ों से मिलकर अलिफ़ बनता है, तो हम इसको मुकम्मिल अदा करेंगे अलिफ़। जबकि अगला हर्फ़ आता है बा, तो बा में बा और अलिफ़ ये 2 ही हुर्फ़ हैं, तो इसे हम बा पढ़ेंगे। ता को भी हम ता पढ़ेंगे। सा, जीम में हम 3 हुर्फ़ लेते हैं, यानी जीम, या और मीम 3 हुर्फ़ अदा होते हैं, इसलिए इसको मुकम्मिल जीम पढ़ा जाएगा। इसको हम जान नहीं पढ़ेंगे। हा में 2 ही हुर्फ़ आते हैं, इसलिए हा पढ़ा जाएगा। इसी तरह खा पढ़ा जाएगा। जबकि दाल में 3 हुर्फ़ आते हैं, इसलिए हम उसको दा पढ़ेंगे। इसी तरह उनकी लिखने में, यानी किताबत में आधा बा और आधा ता और आधा सा इस तरह लिखा जाता है। आप गौर से देखिए, ये बा आधा ता और आधा सा, और जब इनको जोड़ा जाता है, अगर ये दरमियान में आए तो ये इस तरह नज़र आते हैं, और अगर ये आखिर में आए तो ये मुकम्मिल लिखना पड़ता है। आखिर में अगर आ रहे हैं तो ताबा, ताता, तासा, इस तरह। तो ये सारे हुरूफ़ तहजी हैं। ये काफ़ी आसान है, इसलिए हम आज एक दूसरा सबक शुरू करेंगे, अद्दर्सुस सानी, जिसका नाम है अस्माए इशारा और हुर्फ़ इस्तिफ़हाम। अस्माए इशारा यानी किसी भी चीज़ की तरफ हम जो इशारा करके बताते हैं, उसे अस्माए इशारा कहते हैं। अस्माए इशारा 2 किस्म के होते हैं, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। यानी अगर हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं जो कि मुज़क्कर हो, तो उसे हम हाज़ा कहेंगे, और किसी ऐसी चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं जो कि मुअन्नस हो, तो उसे हाज़ी ही कहेंगे। हाज़ा यानी ये, और हाज़ी ही यानी ये मुअन्नस के लिए। इसी तरह अगर हमको बताना है ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, तो वो ज़ालिका कहा जाएगा। इधर देखिए, ये ज़ालिका कहा जाएगा। और तिलका ये मुअन्नस के लिए मखसूस है। तिलका यानी वो एक लड़की, उसके लिए कहा जाता है। माँ ये हुरूफ़ इस्तिफ़हाम है, यानी कि क्या। हल इसका भी मानी क्या। अब आगे है तो यहाँ पर अल्फाज मानी हैं। हमें अरबी सीखने के लिए हुरूफ़ का ज़ख़ीरा होना चाहिए हमारे पास। तो उसमें है, देखिए, अब शुरुआत में है आपके लिए छोटे छोटे अल्फाज दिए गए हैं, उसके आपको मायने याद करना होंगे। जैसा कि बैतुन यानी कि घर, कुर्सियुन कुर्सी, क़लमुन क़लम, हक़ीबतुन बैग, मदरसतुन मदरसा, हदीक़तुन बाग़। इसमें आपको 2 चीज़ें देखेंगी कि बाज़ जगह गोलता आई है और बाज़ जगह नहीं आई है। तो ये दिखाता है कि जिस जगह गोलता आई हो वो अलामत मुअन्नस है, यानी मुअन्नस, वो हुरूफ़ जो है वो कलमा मुअन्नस कहलाएगा, फेमिनाइन जेंडर जिसे कहते हैं। मदरसतुन ये भी मुअन्नस है, हदीक़तुन ये भी मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में ता आया है। अरबी ज़बान का उसूल है कि जो कलमे के आखिर में ता आता है, गोलता, तो उसको मुअन्नस कहलाया जाता है। इसी तरह ये हम जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, अस्माए इशारा, अगर हमें कहना है ये क़लम है तो हम कहेंगे हाज़ा क़लमुन। अगर हमें कहना है ये घर है तो हम कहेंगे हाज़ा बैतुन। इसी तरह अगर हमको मुअन्नस का इस्तेमाल करना है तो हम ये कहेंगे हाज़िही मदरसतुन। इसी तरह हाज़िही हक़ीबतुन। इसी तरह तिलका हक़ीबतुन, ये मुअन्नस के लिए है। जबकि अगर हमको ज़ालिका वलदुन यानी मुज़क्कर के लिए बोलना है, तो ज़ालिका के आगे कोई ऐसा कलमा लाएंगे जो कि मुज़क्कर हो, जिसको गोलता लगी हुई ना हो। आगे है तो मश्क दी गई है, पढ़िए, लिखिए, तर्जुमा कीजिए। ये देखिए, हाज़ा बैतुन, हाज़ा मुज़क्कर है, बैतुन मुज़क्कर है, इसलिए दोनों भी मुज़क्करा हैं। ये घर। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हाज़ा बैतुन, ये घर है। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हाज़ा क़लमुन, ये क़लम है। हाज़िही हक़ीबतुन, देखिए ये मुअन्नस आया है कलमा यहाँ पर, इसके लिए हाज़िही लगाया गया है। आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सा कलमा मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस, और उसी की मुनासिबत से अस्माए इशारा का हमें इस्तेमाल करना होगा।
اسی طرح ہے حاضی مدرستن، چونکہ مدرستن مؤنث ہے اس کے لیے یہاں حاضی استعمال کیا گیا ہے۔ آگے ہے حاضی حدیقتن، یہ باغ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو الفاظ میں نے بخوبی یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ اچھی طریقے سے سبق کو ذہن نشین کر لیں۔ آگے ہے ذالکا بیتن، وہ گھر ہے۔ ذالکا کرسیٌ، وہ کرسی ہے۔ ذالکا قلمٌ، وہ قلم ہے۔ تلکا حقیبتن، وہ بیگ ہے، یہ مؤنث ہے دیکھیے۔ تلکا مدرستن، یہ بھی مؤنث ہے یعنی کہ وہ مدرسہ ہے۔ تلکا حدیقتن، وہ باغ ہے۔ آگے حرف استفہام کا استعمال بتایا گیا ہے۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضا بیتن، یہ گھر ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے ما حاضی، ما حاضا یعنی یہ کیا ہے، تو ہمیں جواب دینا ہوگا حاضا بیتن، یعنی کوئی ایک ایسا کلمہ استعمال کرنا ہے جس میں مذکر اسماء اشارہ استعمال کیا گیا ہو۔ ما حاضا یہاں حرف استفہام ہے۔ ما حاضا یعنی یہ کیا ہے؟ حاضا کرسیٌ، یہ کرسی ہے۔ ما حاضا، یہ کیا ہے؟ حاضا قلمٌ، یہ قلم ہے۔ ما حاضی، یہاں مؤنث کے لیے سوال کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے حاضی حقیبتن، یہ بیگ ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ یہ تصویر دیکھ کے آپ کو جواب دینا ہے۔ حاضی مدرستن، یہ مدرسہ ہے۔ ما حاضی، یہ کیا ہے؟ حاضی حدیقتن، یہ باغ ہے، چونکہ باغ کی فوٹو دی گئی ہے اس لیے ہم کہیں گے یہ باغ ہے۔ نیکسٹ ہے حل حاضا بیتن، ابھی سوال کیا جا رہا ہے کیا یہ گھر ہے، تو ہم جواب دے رہے ہیں نعم، ہاں۔ نعم یعنی ہاں، حاضا بیتن، یہ گھر ہے۔ حل حاضا کرسیٌ، کیا یہ کرسی ہے؟ نعم حاضا کرسیٌ، ہاں یہ کرسی ہے۔ حل حاضا قلمٌ، کیا یہ قلم ہے؟ جواب ہے نعم حاضا قلم، ہاں یہ قلم ہے۔ حل حاضی حقیبتن، کیا یہ بیگ ہے؟ نعم حاضی حقیبتن، ہاں یہ بیگ ہے۔ آگے سوال ہے، دیکھیے آپ کو فوٹو دے کر جواب دینا ہے۔ حل حاضی مدرستن، کیا یہ مدرسہ ہے؟ نعم حاضی مدرستن، ہاں یہ مدرسہ ہے۔ حل حاضی حدیقتن، کیا یہ باغ ہے؟ نعم حاضی حدیقتن۔ آگے اور سوالات دیے گئے ہیں، آپ لوگ کو یہ دہرانا ہے بار بار، آپ کو الفاظ معنی یاد کرنا ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے الفاظ معنی عربی میں بہت ضروری ہے، الفاظ معنی کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے سوال ہے حل حاضا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ لا، نہیں۔ لا نفی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لا نہیں۔ حاضا بیتن، یہ گھر ہے۔ حل حاضا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ لا۔ حاضا کرسیٌ، نہیں یہ تو کرسی ہے۔ حل حاضا کرسیٌ، کیا یہ کرسی ہے؟ لا۔ حاضا قلم، نہیں یہ قلم ہے۔ حل حاضی مدرستن، کیا یہ مدرسہ ہے؟ لا۔ حاضی حقیبتن، نہیں یہ بیگ ہے۔ حل حاضی حدیقتن، کیا یہ باغ ہے؟ لا۔ حاضی مدرستن، نہیں یہ مدرسہ ہے۔ اسی طرح آگے ہے حل حاضی حقیبتن، کیا یہ بیگ ہے؟ لا۔ حاضی حدیقتن، نہیں بلکہ یہ حدیقتن یعنی باغ، یاد رکھیے حدیقتن یعنی باغ، جبکہ حقیبتن یعنی بیگ ہوتا ہے۔ حقیبتن یعنی بیگ اور حدیقتن یعنی باغ۔ اس طرح ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوا۔ آپ تمام سے میں گزارش کروں گی کہ آپ تمام جو ہے تو الفاظ میں نے اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور کوئی بھی سبق شروع ہونے سے پہلے اس کے اگر الفاظ میں نے ہم اچھی طریقے سے پڑھ لیں گے تو سبق آسانی سے آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ آگے اس کی مشق دی گئی ہے، یہ مشق ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، ایک دو مثالیں آپ لوگ گھر سے کر کے لائیے اس کو۔ پہلے خالی جگہ پر کیجئے، یہ آپ کو امتحان میں سوال آتا ہے، پہلا سوال خالی جگہ پر کیجئے کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو مناسب جو ہے تو کلمات یوز کرنا ہے۔ حاضا، تو آگے آپ کو کوئی ایسا کلمہ لکھنا ہوگا جو کہ مذکر ہو، ہم قلم لکھ سکتے ہیں، ولد لکھ سکتے ہیں، رجل لکھ سکتے ہیں۔ حاضی، یہاں کوئی مؤنث کلمہ استعمال کرنا ہے، جیسے حدیقتن، مدرستن یا پھر حقیبتن وغیرہ۔ یہ ذالکہ یعنی کہ وہ مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسماء اشارہ، تو ہم کوئی ایک ایسا اسم لکھیں گے یہاں پر جو کہ مذکر ہو، مطلب ذالکہ ولدن، وہ لڑکا ہے۔ یہاں پر مؤنث تلکا بنتن، وہ لڑکی ہے، یا تلکا امراتن، وہ عورت ہے۔ اسی طرح یہاں پر تو اسماء دیے گئے ہیں، اسماء اشارہ ہمیں لکھنا ہے، یہ اسماء کو دیکھ کر آپ کو مناسب اسماء اشارہ لگانا ہے۔ جیسے کہ بیت مذکر ہے تو ہم یہاں مذکر اسماء اشارہ لگائیں گے،
یعنی کہ حاضہ یا پھر ذالکا۔ اسی طرح حقیبۃ مؤنث ہے تو اس کے لحاظ سے مناسبت سے ہم یہاں پر مؤنث اسم اشارہ لگائیں گے، مثلاً حاضی یا پھر تلکا۔ حاضی یعنی یہ اور تلکا معنی وہ۔ کرسیٌ مذکر ہے، اس کے لیے ہم حاضہ استعمال کریں گے، حاضہ کرسیٌ یعنی یہ کرسی ہے، یا پھر ذالکا کرسیٌ یعنی وہ کرسی ہے۔ اسی طرح مدرسۃ بھی مؤنث ہے، حاضی مدرسۃ، حاضہ قلم، حاضی حدیقۃ۔ اس طرح یہ خالی جگہ آپ کو پر کرنا ہے۔ آگے ہے منظر جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے، تو یہ عربی میں ہم کو ترجمہ کرنا ہے۔ یہ گھر ہے، یہ یعنی حاضہ بیتن، یہ گھر ہے۔ یہ اسکول ہے، حاضی مدرسۃ، مدرسۃ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم یہاں پر حاضی لائیں گے۔ اسی طرح وہ کرسی ہے، ذالکا کرسیٌ، یہ دونوں مذکر ہو، ذالکا کرسیٌ۔ وہ بیگ ہے، بیگ کے لیے حقیبۃ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو تلکا حقیبۃ کہا جائے گا۔ اسی طرح کیا یہ قلم ہے، حرف استفہام کا استعمال ہے، حل حاضہ قلم، کیا یہ قلم ہے؟ نہیں یہ گھر ہے، لا حاضہ بیتن، نہیں یہ گھر ہے۔ کیا وہ پارک ہے، حل تلکا حدیقۃ، کیا وہ پارک ہے؟ ہاں وہ پارک ہے، نام تلکا حدیقۃ، پارک یعنی کہ باغ جسے کہتے ہیں۔ آپ تمام جو ہے تو اسماء اشارہ اچھے سے یاد کر لیں۔ حاضہ یعنی یہ مذکر کے لیے، حاضی مؤنث کے لیے، ذالکا وہ مذکر کے لیے، اور تلکا مؤنث کے لیے۔ یہ آج کے دن کا آپ کا سبق ہوگا، اور آپ کو جو ہے تو مشق ہے تو آپ کو حل کر کے لانا ہوگا نیکسٹ ٹائم، اور آپ مجھے واٹس ایپ کریں گے۔